جب ہم کسی کو پلائیں، پانی پلانے کے کیا آداب ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ ہم کسی کو پانی پلاتے ہیں تو ان آداب کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں کو ہم سے شکایت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو تو بالکل تمیز ہی نہیں ہے، اس نے تو کچھ خیال ہی نہیں کیا، اور کس طریقے سے یہ پانی پلا رہا ہے، یا کبھی کھانا لے کر جانا ہوتا ہے یا کوئی ٹھنڈا مشروب یا چائے وغیرہ لے کر جاتے، کوئی بھی پینے کی کھانے کی یا پینے کی کوئی چیز دوسرے کو ہمیں پیش کرنا ہے تو اس کے کیا اسلامی آداب ہیں، ہمیں اس سے بھی واقفیت ہونا چاہیے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بڑے یہ کہتے ہیں بیٹا جاؤ مہمانوں کو پانی پلاؤ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے گھر میں موجود نہیں ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو از خود پانی پلانا پڑتا ہے مہمانی کے طور پر، از راہ مروت۔ لہذا بچوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے امی ابو چاچا یا ماموں کوئی آپ کو پانی پلانے کے لیے کہتے ہیں، اس وقت بھی پانی پلاتے وقت چند اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ یہ پانی پلانا آپ کے لیے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور یہ دوسرے کے دل میں آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ بات ہر جگہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ خدمت کرنے میں اگر اسلامی آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو اس خدمت سے ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے، اور سامنے والا ہمیں برا سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے ان اسلامی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا، دیکھیے گا، میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، اور آپ بھی اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کیا نام ہے، میرے پاس بہت سارے میرے مریدین آتے ہیں، میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے میرے پاس آتے ہیں اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ میرے پاؤں دبائے، لیکن وہ پاؤں اس طریقے سے دباتے ہیں کہ، اور وہ اس طریقے سے دباتے تھے کہ حضرت کو پاؤں میں درد ہونے لگتا تھا، ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ لحاظ کی وجہ سے منع نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ جو لوگ پیر دبا رہے تھے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حضرت کے پیر دبا رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جو ہے حضرت کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، اور تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ ان لوگوں نے پیر کے دبانے کے، خدمت کرنے کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ نہیں کیا ہوتا تھا، لہذا انہوں نے خدمت بھی کی، لیکن اس خدمت کو صحیح طرح نہ کرنے کی وجہ سے آرام کی جگہ تکلیف ہوئی۔ اس لیے اگر پہلے خدمت کے آداب سیکھے جائیں پھر خدمت کی جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو آداب بتاتے ہیں جن کو کرنے سے آپ کی خدمت صحیح طرح خدمت ہوگی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی حاصل ہوگی۔ غور سے سنیے اور عمل کیجیے گا۔ جب کوئی پانی لانے کے لیے آپ کو کہے تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹھنڈا یا گرم پانی پیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی طلب کے مطابق انہیں پانی لا کر دینا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم تو پوچھ لیں کہ پانی ٹھنڈا یا گرم کس طرح کا پینا پسند فرمائیں گے۔ اگر آپ نہیں پوچھ سکے تو ایک ٹرے لیجیے گا، اس میں ایک گلاس ٹھنڈا ہو اور ایک گلاس جو ہے نارمل پانی ہو، اور یہ جب ہوتا ہے جبکہ موسم نارمل، سردی جاتی ہوئی ہو، گرمی آتی ہوئی ہو، تو بعض لوگوں کو ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے طبیعت خرابی کی وجہ سے، بعض لوگ نفس ٹھنڈے پانی کی خواہش اور طلب بھی رکھتے ہیں، تو یا تو پوچھ لیں یا پھر دونوں گلاس ساتھ میں لے کر چلے۔ نمبر 2، گلاس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر گلاس دھو کر لائیں تو ہاتھ خشک کر لیں، ہاتھ آپ کے گیلے نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا ہو جو دوسروں کے کپڑوں پر گرے گا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ آپ کے ہاتھ صاف ہو، پانی ان سے ٹپک نہ رہا۔ تیسرا، گلاس دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پیش کرنا چاہیے۔
اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے جیسے یہ گلاس ہے، اور یہ اس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے پیش کریں، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پیش کرنا چاہیے۔ گلاس کے اوپری حصے کا جہاں پر ہونٹ لگتے، لپ لگتے، ہونٹ منہ لگتا ہے، وہاں ہاتھ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہاتھ نیچے اور ایک ہاتھ بالکل بیچ میں ہو، بالکل کنارے پر نہ ہو، جہاں پر لب اور ہونٹ لگتے یا منہ لگتا ہے وہاں نہ ہو۔ اس سے دوسروں کو کراہت ہوتی ہے، ناگواری ہوتی ہے، ان کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے۔ اسی طرح گلاس دینے کے بعد گلاس لینے کے لیے انتظار میں کھڑا رہنا چاہیے۔ بعض بچے گلاس دے کر چلے جاتے ہیں، جس سے دو خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو اگر پانی اور منگوانا ہو تو دوبارہ بلانا پڑتا ہے، اسحاق دوبارہ آئیے پانی لائیے، یا اگر مہمان ہو تو وہ لحاظ کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے دوبارہ نہیں بلاتا اور پیاسا ہی رہ جاتا ہے۔ اس سے کسی کو تکلیف دینا بالکل لازم آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے گلاس رکھنے کی ذمہ داری اس کے ذمے کر کے چلے جانے سے، مہمان ہو تو وہ گلاس رکھنے کی مناسب جگہ تلاش کرتا ہے کہاں رکھیں، اگر جگہ سمجھ میں نہ آئے تو ہاتھ میں پکڑ کر وہ بیٹھا رہتا ہے، اس سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے گلاس واپس لے کر دوبارہ پانی کا پوچھ کر پھر جانا چاہیے۔ اور اگر ٹیبل ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر ٹیبل نہیں ہے اس صورت کی بات ہے، اس شکل کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ سب کو پانی پلا رہے ہیں تو پہلے بڑوں کو پانی پلانا چاہیے۔ مجلس میں لوگوں کو، بہت سارے لوگوں تو دائیں طرف سے پانی پلانا چاہیے، دائیں طرف سے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس تھی، یعنی پیارے آقا بیٹھے تھے، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ اتفاق یہ تھا کہ آپ کے رائٹ ہینڈ پر، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل رائٹ ہینڈ پر دائیں طرف آپ کے کزن حضرت عبداللہ بن عباس تھے، آپ کے چچیرے بھائی۔ اور آپ کے لیفٹ سائڈ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بڑے صحابہ، عمر میں بھی، مرتبے میں بھی، علم میں بھی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ موجود تھے۔ کہیں سے دودھ پیالے میں آیا تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے اور کہیں سے کچھ ہدیہ آتا تو آپ تمام اپنے پاس میں بیٹھنے والوں کو اس کو دیتے اور وہ ان کو بھی کھلاتے۔ چنانچہ دودھ آیا، اب دودھ آپ کو سب کو پلانا ہے، اور تو سب کو پلانے کا ادب کیا ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ اور دائیں طرف کیا ہے، حضرت عباس ہیں جو عمر میں چھوٹے ہیں، مرتبے میں چھوٹے ہیں، علم میں چھوٹے ہیں، اور بائیں طرف ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں جو علم میں بڑے، عمر میں بڑے، مرتبے میں بڑے۔ دو سنتیں، جب پانی پلایا جائے تو بڑوں سے شروع کیا جائے، دوسری یہ کہ جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہو تو دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، اور پیالہ لینے کے بعد اپنے کزن حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا، دیکھو بھائی، دائیں طرف سے پانی پلانے ایک ادب ہے، یہ تمہارا حق ہے، تمہارا یہ حق ہے کہ پہلے تمہیں دودھ پلایا جائے کیونکہ تم دائیں طرف ہو، لیکن کیا تم اپنے اس حق کی یہ اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے بڑے ابو بکر عمر کو دے دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنا حق کسی کو نہیں دے سکتا، میں اپنا حق کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور پیارے آقا کا پینے کے بعد وہی پیالہ جس جگہ سے پیارے آقا نے اپنے لب اور لپ لگا کر دودھ پیا تھا، اسی جگہ پر منہ رکھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد یہ چلا۔ بعد میں کسی نے پوچھا، بھئی تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کیوں نہیں دی؟ تمہیں اجازت دینا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، دیکھو اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تھا، اگر حکم دیتے تو یہ اپنا حق کیا، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا۔ اللہ کے رسول نے اجازت لی تھی، لہذا میں نے اجازت اس لیے نہیں دی
کیونکہ مجھے وہ برکت نہیں حاصل ہو پاتی۔ اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں جی اللہ کے رسول آپ ابو بکر کو پلا دیجیے، عثمان کو پلا دیجیے، کیونکہ پیالہ جب تک گھومتے ہوئے میرے پاس آتا یا ان کے پینے کے پاس آتا، تو وہ جگہ جس جگہ پر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب اپنے ہونٹ رکھ کر دودھ نوش فرمایا تھا، دودھ پیا تھا، اس جگہ سے مجھے پینے کو نہیں ملتا، یہ شرف مجھے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے میں نے جو ہے منع کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اگر مجلس میں پانی پلانا ہو تو دائیں طرف سے پلانا چاہیے، اور اگر دائیں طرف بڑے چھوٹے ہوں بائیں طرف بڑے ہوں تو ان سے اجازت لے لینا چاہیے، اگر وہ اجازت دے دیں تو بڑوں کو پانی دینا چاہیے، اور اگر اجازت نہ دیں یا دونوں طرف سائڈ میں برابر لوگ ہوں، کوئی چھوٹا بڑا نہ ہو، تو ایسی کنڈیشن میں دائیں طرف سے پانی پلانا چاہیے۔ اگر پانی ختم ہو جائے اور دوبارہ لا کر پلانا ہو تو جہاں سے ختم ہوا ہے وہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ مثلا 10 لوگ بیٹھے تھے، آپ 3 یا 4 لوگوں کو پانی پلا پائے کہ جگ میں پانی ختم ہو گیا، اب اگر پانی دوبارہ سے لے کر آئیں گے تو جہاں سے چھوٹا ہے وہاں سے پلائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے پلانے والے کو آخر میں پینا چاہیے، اگر آپ پینا چاہیں، جو پلا رہے ہیں ان کو آخر میں پینا چاہیے، دودھ ہو، جوس ہو، یا پانی ہو یا دودھ ہو، کچھ بھی ہو، پلانے والے کو آخر میں پینا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے پانی پینے کے آداب تو سن لیے، چلیے اب جو ہے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کسی کے گھر جا کر اجازت لینا۔ آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، آپ اپنے ابو امی کے ساتھ، کبھی اپنے چچا، ماموں، خالہ، ممانی، پھوپھی اور دوسرے رشتے داروں سے ملنے جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ ان کو دروازے پر لگی گھنٹی کے ذریعے، بیل کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع دیتے ہیں۔ آپ کا دل اپنے مطلب کہ ہم ساتھیوں سے، اپنے عمر کے کزنوں سے ملنے کے لیے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایسے خوشی کے موقع پر ہمیں پیارے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں یہ خوشیاں، رشتہ داروں سے ملنے کی خوشیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اس خوشی کے موقع پر اس کی شکر گزاری کے لیے آپ کو چند اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اجازت لینے کے، پرمیشن لینے کے 7 ادب ہیں۔ کتنے؟ 7۔ کسی کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اجازت کیسے لینے چاہیے اور اس کے آداب کیا ہے، ہم آپ کو اجازت کے لینے کے آداب بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو اجازت لینے کی اہمیت اور ویلو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے اجازت لینے سے پہلے کسی کے گھر میں دیکھا تو اس نے برا کیا۔ ایک حدیث میں جس نے بغیر اجازت کسی کے گھر میں دیکھا وہ گویا گھر میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا، جب بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں دیکھ لیا تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، علماء جو دین کے جاننے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا واجب ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ والدین اور بھائی بہن کے کمروں میں بھی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کہیں بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں، کیونکہ اجازت لینا ضروری ہے۔ ہم آپ کو ایک اہم بات بتاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے گھروں یا کمرے میں داخل ہونے سے بھی پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں والد صاحب کے پیچھے پیچھے والدہ کے پاس جانے لگا، وہ والدہ کے پاس چلے گئے، میں جانے کے لیے بڑھا تو انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، تم اجازت لیے بغیر داخل ہوئے ہو۔ یعنی ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تم اجازت لیے بغیر داخل ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جب بڑے ہو جاتے تو ان کے پاس بھی اجازت لیے بغیر نہیں جاتے تھے۔ اس لیے
بھائی بہن کے کمرے میں بھی اجازت لیے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے کمرے یعنی بیڈ روم میں داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر دروازہ بند ہو تو دروازہ کھول کر اجازت نہیں لینا چاہیے، بلکہ کھٹکھٹا کر نوک کر کے اجازت ملنے یا دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ بغیر اجازت دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم ادب کی بات ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں اور ہمیشہ اس پر عمل کریں۔ پیارے بچوں، اس کا بہت فائدہ ہو۔ ممی اور ابو جب اکیلے روم میں ہو تو آپ بے دھڑک، بنا بتائے ہوئے، بنا آہٹ کیے ہوئے، بنا آپ اپنے آنے کی انفارمیشن کیے بغیر داخل نہ ہو، اس سے شرمندگی ہوگی اور اسلامی ادب کے خلاف بھی ہے۔ اور دستک اور گھنٹی بجانا، نوک کرنے کے کیا آداب ہیں؟ جب آپ کسی کے گھر جائیں، اگر دروازے پر دستک دینی ہے تو دستک آہستہ دینا چاہیے۔ زیادہ زور سے دستک دینے سے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ معلوم نہیں کون ہے اور اس کو کیا جلدی ہے۔ اسی طرح اگر گھنٹی بجانا ہو تو ایک مرتبہ آہستہ سے بجایا کرے۔ زور سے گھنٹی بجانا یا مسلسل اور کنٹینیو بجاتے رہنا اچھا نہیں ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ زور سے کھٹکھٹانے پر ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں کوئی آدمی آیا، اس نے زور زور سے کنٹینیو مسلسل دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور فرمایا یہ کھٹکھٹانا پولیس والوں کا کھٹکھٹانا ہے، یعنی اس طرح زور زور سے اور مسلسل پولیس والے کھٹکھٹاتے ہیں۔ دیکھا بچوں آپ نے امام صاحب نے کیا فرمایا اور کتنا اس کو ناپسند فرمایا۔ اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، پہلے گھنٹی بجا کر کچھ دیر ٹھہرنا چاہیے تاکہ جواب آئے۔ اگر تھوڑی دیر میں جواب نہ آئے تو پھر دوبارہ گھنٹی بجانا چاہیے۔ بعض بچے جواب کا انتظار نہیں کرتے بلکہ جب تک جواب نہ آئے مسلسل بجاتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے بچہ کوئی سو رہا ہے اس کو وہ اٹھ جائے گا، بیمار کو تکلیف ہو سکتی ہے، کمزور دل والا ڈر سکتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ممکن ہے جواب دینے والا کچھ مصروف ہو، ٹوائلٹ میں ہو، غسل کر رہا ہو، کسی ایسے کام میں مشغول ہو کہ فارغ ہو کر آنے میں کچھ دیر لگے، آپ مسلسل بجا کر اس کو پریشان کریں۔ ادب نمبر 4، جب آپ گھنٹی بجا چکے تو جواب کے انتظار میں دروازے کی دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے، سائڈ سے دائیں یا بائیں سائڈ میں کھڑے ہونا چاہیے تاکہ جب دروازہ کھلے تو آپ کی نظر گھر کے اندر نہ جائے۔ اسی طرح اگر 5واں ادب یہ پوچھنے پر پورا نام بتانا چاہیے۔ اگر گھر والا پوچھے کہ آپ کون ہیں تو اپنا نام بتانا چاہیے، میں اسحاق ہوں، میں عائشہ ہوں، اس طریقے سے۔ کوئی پوچھا کون، کہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس پہ سرزنش اور پنشمنٹ دیا۔ اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں، میں عائشہ ہوں، میں اسحاق ہوں، یہ، اور میں ہوں نہیں کہنا چاہیے۔ آپ سے پوچھا کون، آپ نے کہا میں ہوں، یہ بہت ہی بری بات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والا پہچانتا ہی نہیں ہے اور بار بار پوچھتا ہے اور آپ بار بار کہتے ہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں، اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس پر ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، ایک صحابی جن کا نام جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور دروازے پر نوکیا دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا من، یعنی عربک میں من کے معنی کون، کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا، آئی، جیسے آئی کہتے ہیں انگریزی میں کو، تو ایسے ہی عربی میں کہتے ہیں انا، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 2 مرتبہ فرمایا انا انا، میں ہوں میں ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا میرا میں ہوں کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے
ان صحابی کے اس جواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب کوئی پوچھے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں اپنا نام بتانا چاہیے اور میں ہوں نہیں کہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، میں ہوں کہنے سے بھی اندر والے کو پوری طرح پہچان نہیں ہوتی اور اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ نہ جانے کون ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت مغیرہ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا میرے دوستوں میں میں ہوں نام کا کوئی نہیں ہے، میں ہوں نام کا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ان صحابی نے یہ ناگواری کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آپ کا جواب میں ہوں کو میں نے پسند نہیں کیا کیونکہ میرے دوستوں میں میں ہوں نام کا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ادب نمبر 6 یہ کہ جب آپ نے 3 مرتبہ اجازت حاصل کی اور 3 مرتبہ اجازت نہیں ملی تو واپس آ جانا چاہیے، اس پر برا نہیں ماننا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کیوں اجازت نہیں دی۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے ان سے وقت نہیں لیا تھا، آپ نے پہلے سے ان کو اطلاع نہیں دی تھی تو ان کو آپ کے آنے کا معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے وہ کسی کام میں مشغول تھے یا کسی بزی تھے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے آپ سے نہیں مل سکتے تھے، اس لیے یہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس کے بارے میں ایک حدیث سناتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے اور ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی کام میں مصروف تھے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ بعد میں غلام سے کہا جاؤ ابو موسیٰ اشعری آئے تھے تو ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب غلام باہر آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جا چکے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو بلایا اور پوچھا آپ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا حضور نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے، یعنی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا، یعنی اگر اجازت نہ ملے، پرمیشن نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے اور 3 مرتبہ سے زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، 3 مرتبہ سے زیادہ پرمیشن مانگنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا حضرت عمر نے کام میں مشغولیت کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں دی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اجازت لینے پر اصرار نہیں کیا اور نہ ہی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے برا مانا۔ ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت لی اور اجازت نہ ملنے پر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود واپس تشریف لے گئے اور بالکل برا نہیں مانا۔ یہ اسلامی اچھی معاشرت اور سماجک اور معاشرتی آداب ہیں، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ اگر دروازہ کھلا ہو یا لوگ مجلس میں بیٹھے ہوں تو اس وقت السلام علیکم کہہ کر اجازت لینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے اور ان الفاظ سے اجازت طلب کی، السلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ایدخل عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، السلام علیکم، کیا عمر اندر آ سکتا ہے؟ پیارے بچوں، یہ سمجھنا چاہیے، آپ اسکول میں پڑھتے، اسکول میں پڑھنے کا مطلب آپ آدھے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آئی کم ان سر، میں آئی کم ان میڈم، میں آئی کم ان۔ آپ آدھے تو داخل ہو چکے، پھر اجازت کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ آپ کلاس سے باہر رہتے ہوئے آئے، آپ کہیں میں آئی کم ان، تو سمجھ میں آتا ہے۔ دو پیارے بچوں، یہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب اور ان کو خوب اچھی طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، کیونکہ اب جب آپ کو اجازت مل جائے گی تو آپ کو جو ہے سلام بھی کرنا ہے، تو سلام کے کیا آداب ہیں؟ ہر قوم ایک دوسرے کو بھلائی کا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ الفاظ بولتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، نمستے، آداب عرضے اور رام رام، یہ سب ہر قوم کہتی ہے نا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ مختلف
الفاظ سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، انعام صباحن، تمہاری صبح اچھی ہوئی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، یہ کہتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے احکامات پہنچائے، ان میں ہمیں سلام کا طریقہ بھی سکھایا، اور فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو السلام علیکم کہیں، یہاں تک کہ سلام کو مسلمان کا حق بتایا ہے۔ سلام کی کیا فضیلت ہے؟ ہم آپ کو اب سلام کی فضیلت بتاتے ہیں۔ سلام کرنا مسلمان کا حق ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرنے والا ہو، یعنی پہلے سلام کرنے والا ہو۔ نمبر 3، سلام کو پھیلانا جنت میں جانے کے اعمال میں سے ہے۔ نمبر 4، جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر اتارا ہے، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر کے سلام پھیلاؤ۔ سلام نمبر 6، سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور جنت والوں کا سلام ہے۔ ایک حدیث میں جو شخص سلام کرنے میں بھی بخل یعنی کنجوسی کرے، اس سے زیادہ کوئی کنجوس نہیں ہو سکتا، یعنی سلام کرنے میں کچھ خرچ تو ہوتا نہیں ہے، پھر بھی سلام نہ کرے تو کتنی کنجوسی کی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپس میں سلام کر کے سلام کو عام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ ساری حدیث سننے سے معلوم ہوگا کہ دین اسلام میں سلام کی کتنی اہمیت ہے۔ بچوں، بات یہ کہ جب آدمی کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور تمہاری حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے حال کا علم ہے، تمہیں ہر خیر اور بھلائی ملے۔ جب بات کی ابتدا اور ملاقات کی شروعات ایسے پیارے پیارے کلموں سے ہو، اور جب ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے پیارے پیارے میٹھے میٹھے الفاظ سے دعا دے تو آپس میں تعلق اور محبت خود بخود ہی پیدا ہو جائے گی۔ جو مسلمانوں کی زندگی میں بہت ہی قیمتی چیز ہے محبت، اس لیے سلام بہت ہی اہم چیز ہے۔ اب ہم آپ کو اسی اہم اور قیمتی چیز کے آداب بتاتے ہیں تاکہ سلام صحیح طریقے سے ہو، جس سے محبت الفت پیدا ہو۔ تو سلام کرنے کے 9 آداب ہے۔ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب۔ سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب، فوراً جواب دینا چاہیے ورنہ جواب نہ دینے کا گناہ ہوگا۔ سلام کرنا آنے والے کے ذمے ہے۔ آپ اپنی کلاس میں آئیں یا دوستوں کے پاس جائیں تو سلام کرنا آپ کے ذمے ہے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی آئے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آنے والے کو سلام کا انتظار کرے، بلکہ وہ بھی سلام کر سکتے ہیں۔ جو بھی پہل کرے گا اس کو پہل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے سلام اگرچہ آنے والے کے ذمے ہے لیکن اس کے کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کلاس میں سر آتے ہیں، میڈم آتی ہیں تو اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں السلام علیکم۔ اسی طرح اگر ایسے موقع پر دونوں سلام کر لیں تو دونوں جواب دینا واجب ہے، دونوں کو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ آپ نے سلام کیا، ادھر سے بھی سلام، وعلیکم السلام وعلیکم السلام، دونوں کو کہنا چاہیے۔ جہاں بھی جائیں پہلے سلام کریں اور بعد میں بات کریں۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اسی طرح سے حکم فرمایا، کہا السلام قبل الکلام، کہ بات سے پہلے سلام۔ جب دو سلام میں پہل کرنا پسندیدہ عمل ہے، جب دو آدمی ملے تو سلام میں پہل کرنا مستحب ہے۔ حدیث میں سلام کرنے میں پہل کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کو 10 نیکیاں زیادہ ملیں گی، اور وہ تکبر کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ تعلق توڑنے والا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پیارے نبی خود سلام میں پہل فرماتے تھے۔ یہ دونوں بہت ہی کیا ہے، سلام میں پہل کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ہمارے پیارے نبی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ سلام کرنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ کس کس کو سلام کرنا چاہیے؟ مسلمان کو سلام کرنا مسلمان کا حق ہے، اس لیے جو مسلمان بھی ملے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صرف جاننے والوں کو ہی سلام کیا جائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اسلام کی اچھی عادت یہ ہے کہ تم جاننے والے اور جس کو نہ جانتے ہو دونوں کو سلام کرو۔
کون کس کو سلام کرے؟ چھوٹوں کو چاہیے وہ بڑوں کو سلام کرے. اگر بہت سے لوگوں سے ملنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک کا سلام کرنا اور ایک کا جواب دینا کافی ہے. جیسے میں نے سلام کیا کلاس کے شروع میں، آپ میں سے کوئی ایک جواب دے دیتا کافی ہے. لیکن اگر ہر ایک الگ الگ جواب دے یا ہر ایک الگ الگ سلام کرے تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے. سلام اونچی آواز سے کرنا چاہیے. بعض بچے اتنی آہستہ آواز سے سلام کرتے ہیں، جس کو سلام کیا گیا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے. یہ صحیح نہیں، بلکہ سلام اتنی آواز سے کرنا چاہیے جس کو سلام کیا گیا وہ سن لے. اگر اتنی آواز سے سلام نہیں کیا جائے تو یہ سلام کرنا صحیح نہیں ہے. نمبر 8واں ادب یہ کہ سلام کا جواب بھی اتنی ہی آواز سے دینا چاہیے کہ جس نے سلام کیا ہے وہ سن لے، ورنہ یہ جواب بھی صحیح نہیں ہوگا اور جواب نہ دینے کا گناہ بھی ہوگا، اور جس نے سلام کیا ہے وہ آپ کے خلاف نگیٹو سوچ لے گا اور کہے گا کتنا برا بچہ ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے. سلام السلام علیکم کہہ کر کرنا چاہیے، اس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر دینا چاہیے. سلام جتنے الفاظ میں کیا گیا ہے اس سے زیادہ الفاظ میں جواب دینا چاہیے. جیسے سلام میں السلام علیکم کہا گیا تو جواب میں ورحمۃ اللہ بڑھانا چاہیے. اسی طرح اگر سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا گیا تو جواب میں وبرکاتہ بڑھانا چاہیے. ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا، اگر ہاتھ کے اشارے سے سلام کریں یا جواب دیں تو یہ سلام جواب زبان سے بھی کہنا چاہیے، ورنہ صحیح نہیں ہوا. آپ ہاتھ سے کر رہے ہیں تو السلام علیکم زبان سے بھی کہیں، صرف زبان سے کہیں، زبان سے نہ کہیں اور ہاتھ سے اشارہ کریں، یہ اچھا نہیں. کسی کو سلام بھجوانا ہے، کسی کو سلام بھجوانا بھی مستحب ہے اور اس کا جواب دینا بھی واجب ہے. اس سلام کا جواب ان الفاظ میں دینا چاہیے. جیسے اسحاق نے کہا مما نے آپ کو سلام کہلوایا ہے، تو میں کہوں گا وعلیکہ وعلیہ السلام، کہ تم پر اور ان پر بھی سلامتی، یعنی مما پر بھی سلامتی. تو علیہ وعلیکہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام، علیہ وعلیکہ السلام، ان پر اور تم پر سلامتی ہو. آپ نے سلام کے آداب سن لیے پیارے بچوں. اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو مزید کچھ پڑھاؤں گا، کیونکہ سلام کے بعد مصافحہ بھی ایک ادب ہے، اس کے بارے میں پڑھاؤں گا اور پھر جو ہے کچھ سوالات بھی پوچھوں گا. چونکہ ٹائمنگ کلاس کی پوری ہو چکی ہے اس لیے میں نیو نہیں شروع کرتا. البتہ آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. جی نہیں صاحب. ٹھیک ہے، دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں سے.